بارش بے وقت ہو یا ضرورت سے زیادہ ہو جائے سیلاب آ جاتا ہے, تباہی مچ جاتی ہے. اعتدال سے باہر ہو گئی نا, ماڈریشن یا ماڈریٹ ماحول نہیں رہا. بالکل اسی طرح اگر اناج کم ہوئے قحط ہو جاتا ہے, لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سمندر جب اپنی فطری حالت پہ بہتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, مگر اسی سمندر میں طغیانی آ جائے, طوفان آ جائے, سونامی آ جائے تو شہر کے شہر مٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ جب یہ چیزوں میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے, زلزلے آ جاتے ہیں, آگے لگ جاتی ہیں, چھوٹی سی بات اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے, امراض کی کثرت ہو جاتی ہے, تو جب یہ دنیا کا جو توازن ہے یہ اعتدال سے باہر ہو جائے, ایسا ہوا کیوں, اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اور ہم روز دیکھ رہے ہیں کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کہیں آگ لگ رہی ہے, کہیں طوفان آ رہا ہے, کہیں جناب اناج نہیں ہو رہا, کہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے. لوگ ایک آفت سے نکلتے نہیں دوسری آفت سامنے کھڑی ہوتی ہے. واٹ از دا ریزن؟ قرآن آگے کیا بتا رہا ہے, بما کسبت اید الناس, ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے ہاتھوں میں کمائی, یعنی لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ, اللہ کی نافرمانی, اس کا اثر کتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں, مسائل بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں کیا, اس کا مسئلہ ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے. کوئی کہتا ہے بھائی کوئی سود کھا رہا ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, ان کی مرضی, ان کی قبر ہے, وہ جانے, وہ جو مرضی کریں. اچھا کچھ لوگ خود بھی کہہ رہے تھے میں نماز نہیں پڑھتا نا, میں شراب پیتا ہوں, میں غلط کام کرتا ہوں, آپ کو کیا پرابلم ہے, میں جانوں, میری مرضی, میں اللہ کو جواب دوں. ایک بات یاد رکھیے گا, ایسا نہیں کہ گناہ کا اثر ایک فرد تک رہتا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے, اس کا اثر صرف اس تک نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا, ایک گھر میں آگ لگتی ہے, پورا ایک کمرے میں آگ لگے, پورا گھر اور بعض اوقات پوری عمارت جھلس جاتی ہے. ابھی گل پلازا کے واقعے میں کیا ہوا, ایک فلاور شاپ میں بتایا جا رہا نا, آگ لگی, چھوٹی سی آگ تھی, لوگ کہتے ہیں اس کی دکان میں آگ لگی ہے نا, رہنے دو. نہیں جناب, اس ایک آگ نے اربوں خربوں روپے کا نقصان کرایا. میں کہتا ہوں پیسوں کا نقصان اپنی جگہ, جو جانیں گئیں. آج بھی کچھ جنازے ہو رہے ہیں, کچھ ڈی این اے کے بعد پتہ چلا. یعنی آپ اس کرب کو تو سوچیں یار کہ لوگوں کو جنازے ہی نہیں ملے, میتیں ہی نہیں ملی, پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا رشتہ دار ہے, کہاں ہے وہ. جنازہ پڑھ لیتے, قبر میں وہ تدفین ہو جاتی, فاتحہ پڑھ لیتے, کچھ سکون تو آ جاتا. مگر کیسی کرب ہے. لیکن ایک آگ نے پوری عمارت جلائی نا. سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں, یہ مت سمجھیں کہ ایک بندہ یا چند لوگ گناہ کریں گے اور باقی لوگ موج کرتے رہیں. نہیں, فساد پھیلے گا, اس کی نحوست پھیلتی ہے, اس کی برائیاں پھیلتی ہیں. اللہ اکبر. اب حدیث سے سنیے, یہ بات ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ نہیں یار کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں, ہمیں کیا پرابلم ہے, یا میرے گناہ سے کسی اور کو کیا پرابلم ہے. سنیے.